ڈاکٹر صاحب ابھی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ آپ نے بہت زیادہ بیوروکریسی کے اندر داؤ پیچ اور یہ سارے معاملات جانتے بھی ہیں. جو گندم کا بحران ہے یہ آپ کی حکومت کا کوئی تیسرا چوتھا ہے ماشاءاللہ. ویسے آپ کے بھی اگر ہم دیکھیں 2013 سے کوئی پہلا نہیں ہے, تو آپ کو تو عادت ہونی چاہیے, آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ بحران آئے گا تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے. آپ نے آتے حکومت میں پھر ایک بحران اپنے لیے ماشاءاللہ کھڑا کر لی. جی ہاں, میرے خیال میں تھوڑا لیٹ پہنچا تو پورا ابتدائیہ آپ کا نہیں سن سکا, لیکن جیسے میں کوریڈور میں آ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا آپ کا بیانیہ سنا, اور آپ نے اس میں باقاعدہ ایک ایویڈنس کے ذریعے آپ نے یہ کیس پیش کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 2011 یا ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے سے یہ مسلسل بحران چلتا چلا آ رہا ہے. اچھا, اس بحران میں کیا ہوا, بہت سی حکومتیں بدل گئیں. کبھی ایک حکومت آئی, پھر دوسری پارٹی کی حکومت آئی, پھر تیسری پارٹی کی حکومت آئی, اور کیا ہوا, بہت سے وزیر بدل گئے, اور کیا ہوا, بہت سے سیکرٹری بدل گئے. اگر آپ جا کے دیکھیں وزیروں کی, وزراء کی اور سیکرٹریز کی لسٹ, تو ہر 1-1.5 سال کے بعد سیکرٹری بدل رہا ہے اور ہر 2-2.5 سال کے بعد وزیر بدل رہا ہے. تو پھر ایک ہی چیز کانسٹنٹ ہے, نہ وزیر کانسٹنٹ ہے, نہ سیکرٹری کانسٹنٹ ہے, نہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کانسٹنٹ ہے. ایک چیز کانسٹنٹ ہے اور وہ ہے بحران. اور بحران کیا ہے, بحران کیا ہے, بحران کی امپیریکل بیسس کیا ہے؟ بحران کی امپیریکل بیسس یہ ہے کہ کسی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گندم امپورٹ کرنی ہے. اس امپورٹ کرنے کے لیے کچھ کاغذ بنانا پڑتا ہے. وہ کاغذ بنانے کے لیے ایک تنظیم ہے جس کا کام ہے کہ وہ کاغذ بنا کے بھیجے سرکار کو, جس میں لکھا پڑا ہو کہ گندم کم ہے, گندم منگوا لو. تو وہ کاغذ بنتا ہے. وہ کاغذ کیسے بنتا ہے اور کیوں وہ ہر مرتبہ غلط ثابت ہوتا ہے؟ وہ کون بناتا ہے کاغذ؟ وہ جب کاغذ آتا ہے تو وہ فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے کاغذ آتا ہے کہ دیکھیں یہ ہم نے کاغذ منگوا لیا ہے اور یہ کاغذ کہہ رہا ہے کہ گندم کم ہو جائے گی, تو آپ 1-2-3 ملین گندم منگوا لیں. اور پھر ہوتا ہے کہ ایک منگوا لیں, وہ ہوتے ہوتے جب منگوائی جاتی ہے تو 3 منگوائی جاتی. اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو زیادہ ہو گئی. اب زیادہ ہو گئی تو اب کیا کریں؟ تو پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ کسان مارا جائے گا اور بعد میں بھی کہا جاتا ہے کہ کسان مارا جائے گا. تو اب آپ ایسا کریں کہ پہلے آپ نے گندم منگوائی, اس میں سرکار نے کسی مد میں پیسے دیے, چاہے امپورٹ کے پیسے دیے, بعض جگہوں پہ سبسڈی, وہ میں گندم کی بات نہیں, وہ میں چینی کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہ جو آپ نے پرابلم بتائی ہے یہ محدود نہیں ہے گندم تک, یہ چینی کے اوپر بھی یہی مسئلہ ہے. کبھی ہم کہتے ہیں چینی شارٹ ہو گئی, پھر پتہ چلتا ہے اوہو غلطی ہو گئی, چینی تو زیادہ ہو گئی, اب ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی. ایک ہی سیزن میں پہلے چینی امپورٹ کرتے ہیں, پھر وہی چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں. پہلے گندم امپورٹ کرتے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ تو ہوتی نہیں ہے, تو پھر بولتے ہیں کہ اب سرکار کے اندر کہیں بھر دو. ایک اور بھی بات میں ساتھ بتاؤں, اس میں پرابلم کیا آتی ہے. اگر آپ یہ گندم کا پورا دیکھیں, جو گندم کی پروکیورمنٹ ہے, تو ہوتا یہ ہے کہ گندم خریدی جاتی ہے, پھر پیسے دیے جاتے ہیں اس کو سٹور کرنے کے لیے. ٹھیک بات ہے. اس کے لیے سٹوریج جو ہے اس کو ہائر کیا جاتا ہے, سرکار کا نہیں ہوتا سٹوریج, پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں کے سٹوریج لیے جاتے ہیں. پھر اس کو لے جانے کے لیے بوری چاہیے, بوری کو محبت سے باردانہ کہتے ہیں. پھر وہ باردانہ کی ٹریڈ ایک شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سرکار کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں گندم خریدنے کے, تو پھر بینکس اندر آ جاتے ہیں. پھر اب جس بینک کو آپ دیں گے گارنٹیڈ سوورن ڈیٹ کہ میں آپ سے, یعنی یہ نہیں کہ کسی ایک پارٹی کو آپ نے قرضہ دیا ہے جو ڈیفالٹ کر جائے, سرکار کہتی ہے کہ آپ اتنے 100 ارب جو ہیں ہمیں دے دیں کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں, اور اس کے اوپر جو بھی پالیسی ریٹ ہوگا اس پہ 1% یا 2% نفع لے لیں. ایک اکانومی ہے, بحران کی اکانومی ہے, پوری اکانومی ہے. اس پوری اکانومی کے پیچھے بڑے طاقتور لوگ کار فرما ہیں. یہ جو میں نے آپ کو ماڈل بتایا ہے, یہی ماڈل ہے فرٹیلائزر کا, کھاد کا, کہ کھاد شارٹ ہونے لگی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ شارٹ تو نہیں ہوئی, لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ہم نے امپورٹ کر لی. یہی ماڈل چینی کا ہے, یہی ماڈل گندم کا ہے. کس چیز میں نہیں ہے؟ میں معافی چاہتا ہوں, تھوڑا لمبا وقت لے رہا ہوں, یہ میرے دوست ہی بیٹھے ہوئے بپی صاحب, یہ آئی ہوپ مائنڈ نہیں کریں گے, اس وجہ سے میں لبرٹیز لے رہا ہوں. لیکن کیونکہ دل جلا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے. حکومت میں پلیز آپ دل جلے نہیں ہو سکتے. آپ کو پتا ہے, آپ کو تو معلوم ہے کہ میں ہر وقت دل جلا رہتا ہوں. حکومت میں وزیر ہو کے اب دل جلے اور یہ بے بسی کی باتیں نہیں, اب آپ کو جواب نہیں, میں بے بسی نہیں, میں آپ کے سامنے ایک اینالیٹیکل ریگر کے ساتھ چیز پیش کر رہا ہوں تاکہ نہ صرف میں بلکہ میرے دوست بھی ہم بیٹھ کے کسی مثبت ڈائریکشن میں جائیں.
دیکھیں کس جگہ پہ یہ نہیں ہو رہا، میز میں نہیں ہو رہا، کارن میں نہیں ہو رہا. کسی کسان نے آج تک آپ کو کہا ہے کہ مجھے نقصان ہو گیا میز میں یا کارن میں؟ کسی نے کبھی نہیں کہا، کسی نے کبھی نہیں کہا. سب سے زیادہ جس چیز میں نفع ہوتا ہے وہ یہی میز کارن ہے جس میں لوگوں کو نفع ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی نہ سپورٹ پرائس ہوتی ہے، نہ گورنمنٹ کی انٹرفیرنس ہوتی ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ ہوتا ہے، نہ کوئی وزیر ہوتا ہے، نہ کہیں سے رپورٹ آتی ہے، نہ کوئی امپورٹ جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق کسان جو ہے وہ اندازہ لگا کے اگا بھی لیتے ہیں، مارکیٹ میں بیچ بھی دیتے ہیں، نفع کما بھی لیتے ہیں. اور اگر تھوڑا بہت کہیں کمی بیشی ہو، کیونکہ گندم ہماری ایک اہم ہماری غذائیت کا محور ہے، اینکر ہے، تو آپ 60 دن کی گندم ہر وقت سٹاک کر لیں. اگر آپ پیپرا رولز کے مطابق امپورٹ کرنے کی 100 جہاز بھی کوشش کریں تو وہ 60 دن میں آ سکتے ہیں. جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ بالکل اچھی بات ہے. یہ آپ نے اسٹریٹجکلی بتا دی کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے.